إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما وقال النبي صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء رواه البخاري رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم رب زدني علما آمین. معزز حاضرین جمعہ، بزرگوں، عزیز ساتھیوں، پردہ نشین خواتین اسلامی ماں اور بہنوں، میں نے خطبہ مسنونہ کی بعد سورہ فرقان سے آیت نمبر 74 کی تلاوت کی ہے اور صحیح بخاری 5066 نمبر کی حدیث پڑھی ہے. اس مناسبت سے آج کے جمعہ خطبہ کا عنوان ہے شرعی نکاح اور موجودہ رسومات. اس عنوان کے دو پہلو ہیں، دو نقطے ہیں. پہلا نقطہ کہ شریعت نے کس اعتبار سے ہمیں شریعت نے ہمیں کس طرح سے درس دیا ہے کہ ہم نکاح کریں، اور موجودہ دور کے مسلمانوں نے اس نکاح کو کس طریقے سے رچایا ہے. اس دو نقطہ پر انشاءاللہ نہایت اختصار کے ساتھ آپ حضرات کی خدمت میں چند باتیں رکھوں گا. اللہ تبارک و تعالی مجھے اس عنوان کا حق ادا کرنے اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین. اس عنوان کو بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ رمضان المبارک کے فوراً بعد شادی بیاہ کا ایک ریل کی طرح
یہ جو ہے ہمارے سماج کے اندر یہ رسم چلتا ہے یا اس سنت کو ادا کیا جاتا ہے. لہذا شریعت نے اس عنوان پر کس طرح سے رہنمائی کی ہے؟ شریعت نے جہاں ہر چیز کی رہنمائی کی ہے تو بالخصوص شادی بیاہ یا نکاح کے بارے میں بڑی ہی تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مقام پر فرمایا کہ جب بندہ نکاح کر لیتا ہے تو آدھا دین کو، نصف دین کو مکمل کرتا ہے، باقی نصف اللہ کے تقوی میں. گویا کہ اسلام نے نکاح کو 50% دین قرار دیا ہے، 50% شریعت قرار دیا ہے. تو جو نکاح 50% مقام رکھتا ہو، جو عبادت 50% مقام رکھتی ہو، اس کی بڑی تفصیل قرآن اور حدیث کے اندر ہونی چاہیے. اور قرآن اور حدیث کے اندر اس کی بڑی تفصیل موجود ہے. قرآن کے بہت سارے مقامات پر اللہ رب العالمین نے واضح طور پر بیان فرمایا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بڑی تفصیلی گفتگو کی ہے. یہی وجہ ہے کہ تمام احادیث کی کتابوں میں، بخاری سے لے کر جتنی بھی حدیث کی کتابیں ہیں، اس کتاب میں ایک کتاب ملے گی، ایک عنوان ملے گا جس عنوان کا نام ہوگا کتاب النکاح. ساری کتابوں، حدیث کی کتابوں میں یہ عنوان موجود ہے، یہ باب موجود ہے کتاب النکاح کے باب پر. لہذا اختصار کے ساتھ ہم جاننے کی کوشش کریں گے. سب سے پہلی بات نکاح کے معاملہ میں کہ انسان کی نیت بالکل درست ہونی چاہیے. ایک انسان نکاح کرنا چاہتا ہے تو اس کی نیت کیا ہو؟ بالکل خالص، صرف اللہ کی رضا کے لیے، شریعت کے 50% پر عمل کرنے کے لیے، گناہوں سے بچنے کے لیے، اور اس امت کی بقا کے لیے انسان کو چاہیے کہ وہ نکاح کرے، اور یہ نیت اس کے دل کے اندر ہے. اسی لیے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما الاعمال بالنیات، تمام اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. لہذا نکاح کرنے والا، نکاح کروانے والا، ان کی نیت درست ہونی چاہیے، خالص ہونی چاہیے، اس میں کسی قسم کی ملاوٹ اور آمیزش نہیں ہے. دوسرا نقطہ یا دوسری بات کہ نکاح کرنے والے کے لیے یہ ضروری ہے کہ جس طریقے سے ہر معاملہ میں رب تعالیٰ سے دعا کرتا ہے، ہر معاملہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے فریاد کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگتا ہے، تو نیک بیوی اور نیک اولاد کی دعا بھی کرنی چاہیے. کیوں؟ سورہ فرقان کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے رحمان کے خاص بندوں کے اوصاف کو بیان کرتے ہوئے اس دعا کا بھی ذکر کیا ہے. سورہ فرقان آیت نمبر 74 اللہ رب العالمین نے فرمایا والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما. رحمان کے بندے وہ ہیں جو دعا کرتے ہیں ربنا، اے ہمارے رب، حب لنا، ہمیں عطا کر، من ازواجنا وذریاتنا، ایسی بیویاں اور ایسی اولاد، قرۃ اعین، جو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہو، وجعلنا للمتقین اماما، اور ہمیں متقیوں کا پیشوا اور امام بنانا. اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دعا کا ذکر کیا اور کہا کہ جو رحمان کے خاص بندے ہیں وہ رب سے دعا کرتے ہیں اللہ مجھے ایسی بیوی عطا فرما جو میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہو، جو دل کا قرار اور سکون ہو. ورنہ کتنے ایسے لوگوں کو آپ نے دیکھا ہے اپنے قرب جوار میں
جس کی بیوی اگر اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک نہ ہو تو اس کی زندگی کو برباد کر دے گی۔ لہذا نکاح کرنے والوں کے لیے ضروری ہے کہ نیت خالص ہو، اور دوسری چیز ہے کہ وہ رب سے دعا کرے گا۔ اب ایک انسان نکاح کیوں کرے گا، ازدواجی زندگی میں کیوں رہے گا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ رب تعالیٰ کا حکم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ نساء آیت نمبر 3 میں ارشاد فرمایا، فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً۔ اچھا، یہ کوئی انسان کا کلام نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جو عورتیں تمہیں پسند آئے 2-2 3-3 4-4 سے نکاح کرو، اگر تم ایک سے زائد بیوی رکھ کر عدل اور انصاف نہیں کر سکتے ہو تو واحدہ، تو ایک ہی پر اکتفا کرو۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ نساء آیت نمبر 3 میں فرمایا۔ تو گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کیا ہے، یہ حکم ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے، اور اس اللہ کے حکم کی بجا آوری کے لیے انسان نکاح کرنا چاہے، مسلمانوں کو نکاح کرنا چاہیے۔ بہت سی آیتیں ہیں، سورہ نور آیت نمبر 32 میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ تم میں سے ایاما کی نکاح کرا دو۔ لفظ ایاما استعمال ہوا قرآن کے اندر، اس کی تفسیر دیکھیں گے تو معلوم ہوگا کہ جس کی شادی نہیں ہوئی، جو بن بیاہ ہے، نکاح جس کا نہیں ہوا ہے، چاہے مرد ہو یا عورت ہو، یہ سب کے سب چاہے وہ مطلقہ ہو یا پھر وہ بیوہ ہو، اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ان کا نکاح کرا دو، اور تمہارے جو غلام ہیں، نیک غلام ہیں اور نیک باندی ہیں، ان کا بھی نکاح کرا دو۔ آگے اللہ رب العالمین نے فرمایا یکونوا فقراء، اگر یہ فقیر ہیں، محتاج ہیں، کنگال ہے، فلاش ہے، یغنیہم اللہ من فضلہ، اللہ رب العالمین اپنے فضل سے انہیں مالدار بنا دے گا۔ واللہ واسع علیم، اور اللہ کشادہ اور علم والا ہے۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جن کے بڑے بڑے خواب ہوتے ہیں کہ ابھی میری تعلیم چل رہی ہے، جوانی گزر رہی ہے، تعلیم چل رہی ہے، ابھی نوکری نہیں ہے، نوکری کے بعد گھر بنانا ہے، ساری چیزیں ہم کریں گے، اس کے بعد نکاح کریں گے۔ ابھی تو ہماری حالت درست رہی ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ان یکونوا فقراء یغنیہم اللہ من فضلہ، اگر تم فقیر ہو، محتاج ہو، ضرورت مند ہو، اللہ پر توکل رکھو، اللہ تمہیں مالدار بنائے گا۔ اس نکاح کی بدولت اللہ رب العالمین وعدہ کرتا ہے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حکم دیا، صحیح بخاری 5066 نمبر کی حدیث، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی فرماتے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا معشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج، اے نوجوان کی جماعتوں، تم میں سے جسے نکاح کرنے کی طاقت ہے اسے نکاح کر لینا چاہیے۔ نکاح کرنے کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حکم دیا، لہذا قرآن کے اندر بھی نکاح کرنے کا حکم ہے، حدیث کے اندر بھی نکاح کرنے کا حکم ہے۔ اور نکاح دراصل اللہ تبارک و تعالیٰ کو پہچاننے کا ایک اہم ترین ذریعہ ہے۔ اپنے رب کو اگر کوئی پہچاننا چاہتا ہے تو اس ازدواجی رشتہ سے انسان پہچان سکتا ہے، میاں بیوی کے رشتہ سے رب کو پہچان سکتا ہے۔ اس کی دلیل اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ روم آیت نمبر 21 میں فرمایا، وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اللہ کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ تمہارے نفس سے اللہ نے تمہارا جوڑا بنایا، تمہاری بیویوں کو پیدا کیا، لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ تم اس سے سکون حاصل کرو، وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، اور اللہ رب العالمین نے الفت اور محبت کو پیدا کر دی ہے۔ ان دونوں رشتے میں جو محبت اور الفت ہے کسی اور رشتے میں نہیں ہے۔
اور اللہ نے یہ محبت ڈالی ہے، اللہ رب العالمین نے شرط یہ ہے کہ اس کی نیت خالص ہو، رب سے دعا کرے، گناہ سے بچنے والا ہو، اور اگر اس طرح کرتا ہے تو اللہ رب العالمین اس رشتے میں الفت اور محبت کو ڈال دیتا ہے، شوہر میں بھی اور بیوی میں، دونوں میں ڈالتا ہے۔ اسی طریقے سے سورہ فرقان آیت نمبر 54 میں اللہ رب العالمین نے فرمایا وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اللہ وہ ہے جس نے ہر چیز کو پانی سے پیدا کیا۔ هُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا، انسان کو پانی سے پیدا کیا، فَجَعَلَهُ، پھر اس اللہ نے نسبی اور سسرالی رشتے بنائے۔ نسبی رشتہ، ایک انسان، ایک بچہ کی جب پیدائش ہوتی ہے تو فوراً ماں ہوتی ہے، باپ ہوتا ہے، بھائی ہوتے ہیں، بہن ہوتی ہے، تو یہ جو رشتے ہوتے ہیں یہ نسبی رشتے ہیں، اور جب وہ بچہ جوان ہو جاتا ہے اور جب ان کی شادی ہوتی ہے تو سسرالی رشتے میں جڑ جاتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پہچاننے کا ایک ذریعہ ہے نکاح۔ اب آئیے ہم دیکھتے ہیں نکاح میں کیا کرنا چاہیے۔ نکاح میں ایک اہم نقطہ یہ ہے کہ مخطوبہ کو دیکھ لینا چاہیے۔ مخطوبہ یعنی جسے نکاح کیا جاتا ہے، جس عورت سے نکاح کیا جاتا ہے، منگے تر کو براہ راست دیکھ لے، اور دیکھے کون؟ جو نکاح کرے۔ ایسا نہیں کہ میرے بھائی، میرے دوست، میرے احباب، پورے خاندان والے، یہ شریعت کا حکم نہیں ہے۔ ایسا نہیں کہ آپ کسی شاپنگ مال میں جا رہے ہیں کوئی گاڑی خریدنے کے لیے اور اپنے رشتہ داروں کو لے کر جا رہے ہیں، نہیں، آپ خود نکاح کر رہے ہیں، شریعت نے آپ کو اجازت دی ہے دیکھیں، دوسرے کو نہیں۔ حدیث کیا ہے؟ سنن صحیح ابو داؤد حدیث نمبر 1832، جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا خطب احدكم المرأة فإن استطاع أن ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل۔ جب تم میں سے کوئی کسی عورت کو، کسی لڑکی کو پیغام نکاح دے، اگر استطاعت ہے تو اسے دیکھ لے، اس کے چہرے، اس کے ہاتھ دیکھنے کی اجازت شریعت نے دی ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک انصاری خاتون سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان-نظرت الیہا، کیا تم نے اس انصاری خاتون کو دیکھا ہے؟ فقال، اس نے کہا لا، اللہ کے رسول نہیں، میں نے دیکھا نہیں۔ آپ نے فرمایا فاذهب فانظر، جاؤ اور دیکھ لو، فإن فی اعین الانصار شیئا، کیونکہ انصار خاتون کی آنکھ میں کچھ عیب ہوتا ہے، کہیں ایسا تو نہ ہو کہ اس کے آنکھ میں عیب ہو۔ تو آپ نے باقاعدہ حکم دیا۔ لہذا مخطوبہ کو، منگے تر کو دیکھنے کا حکم شریعت نے رکھا ہے، لیکن دیکھنے کا مطلب یہ نہیں کہ ہوٹلوں میں، پارکوں میں اور تنہائی میں نہیں، بلکہ بچے کے گھر میں جائے اور محرم اس کے ساتھ موجود ہو اور اس موجودگی میں ان کی موجودگی میں دیکھے، تنہائی میں نہیں، خلوت میں نہیں، جیسا کہ آج ایک رسم و رواج چل رہا ہے۔ اور دیکھنے کے نام پر آج یہ جو گنڈا گردی چل رہی ہے، 10، 15، 20 آدمی کو لے جا کر کے کھانا کھلانا اور دنیا بھر کے اخراجات کرنا، یہ جو سارے رسم چل رہی ہے، اسلامی طریقہ نہیں ہے۔ اس کے بعد یہ بھی ضروری ہے کہ صرف لڑکا لڑکی کو دیکھے، یہ ضروری تو ہے، لیکن یہ بھی ضروری ہے کہ لڑکی بھی لڑکا کو پسند کرے۔ اس کی دلیل بہت سارے حدیثوں کے اندر موجود ہے۔ قرآن کی ایک آیت سورہ قصص آیت نمبر 26 میں موسیٰ علیہ السلام کا جہاں واقعہ ذکر کیا گیا کہ موسیٰ علیہ السلام جب مصر سے چلے گئے مدین کی طرف، اور مدین کی طرف جا کر کے ایک بزرگ کے گھر میں ٹھہرے، 2 بچی ان کے گھر میں تھی، تو ان کے بیٹیوں میں سے ایک نے کہا اے ابو جان، اگر آپ ہمارے گھر میں کسی کو مزدور رکھنا چاہتے ہیں تو یہ جو موسیٰ علیہ السلام ہے اس کے اندر 2 صفت موجود ہیں، ایک القوی اور ایک الامین، یہ طاقتور بھی ہے اور امانت دار بھی ہے۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس کو مزدوری کے طور پر رکھ لیں، مزدور بنا کر رکھیں، تو آپ اس کو رکھ سکتے ہیں، بڑے اچھے انسان ہیں، کیونکہ اجرت مزدوری میں رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ وہ طاقت والا بھی ہو اور امانت دار بھی ہو۔
کسی کو بھی آپ نوکر میں رکھنا چاہتے ہیں تو طاقت کا ہونا ضروری ہے اور امانت کا ہونا ضروری ہے، اور یہ دونوں صفتیں موسیٰ علیہ السلام کے پاس موجود ہیں۔ تو وہ بزرگ ان دونوں بچیوں کے باپ نے سمجھ لیا کہ میری ان دونوں بیٹیوں نے پسند کیا ہے، لہذا موسیٰ علیہ السلام کو بلاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ان دونوں بیٹیوں میں سے جو تمہیں پسند ہو میں تمہیں نکاح کر دیتا ہوں، 8 سال میرے یہاں مزدوری کرو گے۔ قرآن کی آیت ہے، 8 سال مزدوری کرو گے۔ ہاں اگر تم اپنی طرف سے 10 سال کر دیے تو کوئی بات نہیں ہے، موسیٰ علیہ السلام گویا کہ موسیٰ علیہ السلام کا نکاح ہو جاتا ہے۔ تو یہاں کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اسلام نے ہمیں لڑکی اور لڑکی دونوں کو دیکھ کر کے، کیونکہ اس کی زندگی کا سوال ہے، بہت سارے ایسے رشتے دار ہیں جو لڑکا کسی لڑکی سے نکاح کرنا چاہتا ہے اسلامی دائرے میں رہ کر کے، یا کوئی لڑکی کسی لڑکا سے نکاح کرنا چاہتی ہے اسلامی دائرے میں رہ کر کے، اسلام کے خلاف نہیں، اسلامی دائرے میں رہ کر کے۔ اب باپ والدین جو ہوتے ہیں، میں نے رشتہ خدا جگہ پر مقرر کر دیا ہے، تمہیں وہی کرنا ہے، یہ ان پر ظلم ہے، ایسا نہیں کر سکتے، ان کی زندگی کا سوال ہے، لہذا آپ سمجھدار ضرور ہیں لیکن ان کی مرضی کو اور ان کی رضامندی کو بھی آپ دیکھیں۔ اور آزادی کے نام پر آج دنیا بھر میں کیا ہو رہا ہے، منگے تر کو یعنی تنہائی میں خلوت میں دیکھنے کے نام پر آج پوری دنیا کا ایک سروے دیکھیں، صرف آپ یورپ اور امریکہ کا سروے دیکھیں، یورپ اور امریکہ کے اندر آپ دیکھیں گے ایک سروے کے مطابق 50% سے 3% تک، 50% سے 3% تک ایسی ماں ہیں جن کی شادی نہیں ہوئی مگر ماں بن گئی۔ ایک سروے بتاتا ہے، ایک تحقیق بتاتی ہے کہ یورپ اور امریکہ کے اندر جو اپنے آپ کو ترقی یافتہ ملک کہنے پر فخر کرتے ہیں، وہاں کے حالات یہ ہے کہ کسی جگہ پر 50%، کسی جگہ پر 40%، کسی جگہ پر 30% ایسی ماں ہیں جن کی شادی ہوئی نہیں مگر ماں بن گئی۔ ان میں سے سر فہرست سویڈن 50% ایسی عورتیں ہیں جو بغیر شادی کے ماں بن جاتی ہیں۔ آج ڈینمارک کے اندر 47% بتایا گیا، اسی طریقے سے ناروے کے اندر 40%، فرانس کے اندر 35%، اور برطانیہ کے اندر 21%، امریکہ کے اندر 30%، آسٹریلیا کے اندر 27%، اسی طریقے سے جرمنی کے اندر 15%، تقریباً 17 سے 18 ملکوں کا نام ہے جس میں بتایا گیا ہے کہ 50 سے 3% تک ایسی عورتیں ہیں جو بن بیاہے ماں بن جاتی ہیں، اور وہ چیز آج ہمارے ملکوں کے اندر بھی رائج ہے۔ لہذا دیکھنے کا مطلب یہ ہے کہ اسے دیکھ لینا چاہیے۔ دوسری بات کہ جس طریقے سے بچے اور بچی کی رضامندی ضروری ہے، اسی طریقے سے والد یعنی جو ولی ہے اس کی رضامندی بھی ضروری ہے۔ اس کی دلیل صحیح سنن ترمذی 1084 نمبر کی حدیث، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، سنن ترمذی 1102 نمبر کی حدیث کہتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایما امرات نکحت بغیر اذن ولیھا فنکاحھا باطل فنکاحھا باطل فنکاحھا باطل۔ جو بھی عورت اپنے ولی کی اجازت کے بغیر نکاح کرتی ہے اس کا نکاح ہے ہی نہیں، اس کا نکاح باطل ہے، اس کا نکاح باطل ہے، اس کا نکاح باطل ہے، 3 مرتبہ آپ نے فرمایا۔ لہذا جو عورت اپنے والد کو یا اپنے ولی کو راضی کیے بغیر، اس کی اجازت کے بغیر اگر کوئی لڑکی نکاح کرتی ہے، شریعت نے اسے نکاح نہیں کہا ہے، کہا کہ یہ نکاح باطل ہے۔ اب انسان کو چاہیے کہ جب نکاح کرے تو معیار کو دیکھے۔ معیار کیا ہے؟ شریعت میں دین معیار ہے، اخلاق معیار ہے۔ قرآن کریم کے اندر اللہ رب العالمین نے کئی جگہوں پر اس کا ذکر کیا ہے۔ سورہ نور آیت نمبر 26 میں اللہ رب العالمین نے فرمایا، کیا فرمایا؟ الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات۔ اللہ رب العالمین نے یہ لفظ استعمال کیا، یہ معیار قرار دیا، اور اللہ رب العالمین نے کہا کہ خبیث قسم کی جو عورتیں ہیں وہ خبیث قسم کے مردوں کو چاہتی ہے، اور خبیث قسم کے مرد
خبیث قسم کے عورتوں کو چاہتا ہے۔ اسی طریقے سے پاکیزہ مرد پاکیزہ عورتوں کو اور پاکیزہ عورت پاکیزہ مردوں کی طلبگار ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اصول قرار دیا۔ لہذا اگر ہم پاکیزہ ہے تو عورت بھی پاکیزہ ہو، اگر عورت پاکیزہ ہے تو اسے بھی چاہیے کہ پاکیزہ مرد کو تلاش کرے۔ حدیث پاک کے الفاظ ہے، صحیح بخاری 5090 نمبر کی حدیث، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تنکح المرأة لأربع لمالها ولحسبها ولجمالها ولدینها فاظفر بذات الدین۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورتوں سے نکاح کیا جاتا ہے 4 چیزوں کی بنیاد پر۔ شریعت کا یہ حکم نہیں ہے، یہ جو عام حالات ہیں اس کو مد نظر رکھتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی بھی عورت سے 4 باتوں کی بنیاد پر نکاح کیا جاتا ہے۔ لمالها، اس کے مال کو دیکھا جاتا ہے، کتنے جائیداد کے مالک ہیں۔ ولحسبها، اس کے خاندان کو دیکھا جاتا ہے۔ اس کے بعد ولجمالها، اس کی خوبصورتی کو دیکھی جاتی ہے۔ ولدینها، اس کی شریعت اس کے مذہب کو دیکھا جاتا ہے۔ آپ نے فرمایا فاظفر بذات الدین، دین والی عورت کو تم نکاح میں لاؤ اور کامیاب ہو جاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین والی عورت کو ترجیح دی۔ اسی طریقے سے مردوں کے بارے میں بھی کیا فرمایا؟ سنن ترمذی 1084 نمبر کی حدیث، اذا خطب الیکم من ترضون خلقه ودینه فزوجوه الا تفعلوا تکن فتنة عریض فی الارض تکن فتنة۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے لڑکا کا نکاح تمہارے پاس آئے، تمہاری بیٹی یا تمہاری بہن کے پاس جس کے دین اور اخلاق سے راضی ہو، فزوجوه، تو اپنی لڑکی اپنی بیٹی کا نکاح ان سے کرا دو۔ الا تفعلوا، اگر تم ایسا نہیں کرتے ہو، تکن فتنة فی الارض، تو زمین میں فتنہ ہوگا، وہ فساد عریض، اور بڑے بڑے فساد ہوں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے معیار کیا قرار دیا؟ دین اور اخلاق کو قرار دیا ہے۔ لہذا ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم دین اور اخلاق کو ترجیح دیں۔ اسی طریقے سے نکاح میں ایک اہم چیز یہ ہے مہر کا ادا کرنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مہر کا ذکر قرآن کی کئی جگہوں پر کیا ہے۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 4 اور آیت نمبر 24 دونوں جگہوں پر اللہ رب العالمین نے کہا وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلًا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ خوشی خوشی اپنی ہونے والی بیوی کو کیا کرو؟ ان کا مہر ادا کر دو۔ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اور اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ہونے والی بیوی کو مہر تم ادا کر دو۔ اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ مہر ایک نکاح کا اہم ترین حصہ ہے۔ صحیح بخاری 5151 نمبر کی حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ احق ما اوفیتم من الشروط ان توفوا به ما استحللتم به الفروج۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شرطیں پورے کرنے کے زیادہ مستحق ہے ان میں سے ایک اہم ترین شرط یہ ہے کہ جس کے وجہ سے تم ہونے والے بیوی کی آبرو کو حلال کرتے ہو، اس کی شرمگاہ کو حلال کرتے ہو، اسے ادا کرنا ہے، یعنی مہر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مقام پر فرمایا اذهب فالتمس ولو خاتما من حدید، جاؤ اور تلاشو مہر کے طور پر اگرچہ لوہے کی انگوٹھی دی۔ لہذا کیا پتہ چلا کہ مہر ایک اہم حصہ ہے۔ ایک اور جو چیزیں ہیں وہ ہے دعوت ولیمہ۔ دعوت ولیمہ کا ذکر قرآن کے اندر بھی ہے۔ قرآن کے اندر سورہ احزاب آیت نمبر 53 کے اندر اللہ رب العالمین نے ذکر کیا ہے، اس کا دعوت ولیمہ کا ذکر کیا ہے، اور یہ خاص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہوا تھا زینب بنت جہش رضی اللہ عنہا کے ساتھ۔ اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا تھا ولیمہ کا ذکر ہے۔ اسی طریقے سے عبد الرحمن ابن عوف کی جب شادی ہوتی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم نہیں ہوتا کہ عبد الرحمن ابن عوف کی شادی ہے، جب بعد میں معلوم ہوتا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انہیں برکت کی دعا دیتے اور کہتے بارک اللہ لک فی اہلک و مالک اولم ولو بشأت۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عبد الرحمن ابن عوف تمہارے اہل اور تمہارے مال میں اللہ برکت عطا فرمائے، ولیمہ کرو اگرچہ ایک بکری ہو۔ لہذا ولیمہ کرنا یہ اہم ترین سنت ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ قرآن کے اندر اس کا ذکر ہے اور احادیث کے اندر بہت ساری جگہوں پر اس کا ذکر ہے۔ لہذا انسان کو چاہیے کہ نکاح کو نہایت آسان بنائے۔
آسان بنائے۔ ایک حدیث میں پڑھ کر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، صحیح بخاری 5121 نمبر کی حدیث۔ نکاح کتنا آسان ہے، ایک بھری ہوئی محفل ہے، پیارا رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، سہل بن سعد کہتے ہیں کہ ایک خاتون آتی ہے اس مجلس میں اور کہتے ہیں اللہ کے رسول میں آپ سے نکاح کرنا چاہتی ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خاتون کی طرف دیکھا اور آپ نے اپنی نظر کو نیچے کر لی۔ ایک صحابی رسول کھڑے ہو جاتے، اللہ کے رسول اگر آپ اجازت دیں، اگر آپ کو ضرورت نہیں تو میں اس وقت سے نکاح کروں گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تمہارے پاس کچھ ہے مہر کے طور پر؟ کہ اللہ کے رسول کچھ بھی نہیں۔ کہا کہ جاؤ تم گھر میں اگر لوہے کی انگوٹھی ہے تو وہ بھی تلاش کرنا۔ وہ کیا تلاش کرایا، کچھ بھی نہیں ملا۔ کہا کچھ بھی نہیں، کہ اللہ کے رسول کچھ بھی نہیں۔ پھر کیا؟ اللہ کے رسول یہ جو میری چادر ہے نا، یہ چادر میں نصف حصہ اپنے ہونے والی بیوی کو دوں گا اور نصف حصہ میں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نصف حصہ سے کیا ہوگا؟ یہ تو ایک حصہ کا ایک ہی کا جسم جو ہے یہ ڈھکے گا اس کپڑا سے، تو پھر تم بیوی کو دو گے تو تمہارے جسم میں کچھ نہیں رہے گا، تم اگر پہنو گے تمہارے بیوی کے جسم پر کچھ نہیں ہوگا۔ اس کے بعد وہ خاموش ہو جاتا ہے۔ کچھ دیر کے بعد وہ انسان مایوس ہو کر جانے لگتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ اس کو بلاؤ، بلایا جاتا ہے۔ کہا تمہارے پاس کچھ نہیں؟ کہا کچھ نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تمہارے پاس قرآن کا کچھ حصہ ہے؟ کیا تمہیں کوئی قرآن یاد ہے؟ اس نے کہا اللہ کے رسول مجھے فلاں سورت یاد ہے۔ چند سورتوں کا نام لیا، سورہ بقرہ، سورہ نساء، سورہ آل عمران، یہ چند سورتوں کو نام لیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا املکناکھا بما معک من القرآن، میں نے اس عورت کا تمہیں مالک بنا دیا اس قرآن کے عوض سے۔ کتنا آسان تھا نکاح۔ عہد رسالت میں نہ کوئی اس میں جہیز کا رسم ہے، نہ جوڑے کی رقم ہے، نہ منجا ہے، نہ باراتی ہے، اور نہ ہی ہلدی کا رسم۔ 1 گھنٹے کی مجلس میں رشتہ بھی طے ہو گیا اور نکاح بھی ہو گیا۔ 1 روپیہ کا خرچ نہیں، نکاح مکمل ہو گیا۔ تو جو اس طرح کا نکاح کرتا ہے یقیناً ان کے وطن سے جو بچے پیدا ہوتے ہیں وہ یقیناً دین کے شہدائی پیدا ہوتے ہیں، توحید کے علم بردار پیدا ہوتے ہیں، دین کے پاسبان پیدا ہوتے ہیں، اپنے والدین کے خدمت گزار پیدا ہوتے ہیں۔ اور جو یہ سارے رسومات کو لے کر کے نکاح کرتے ہیں اس میں جوڑے کی رقم بھی چاہیے، ہلدی بھی چاہیے، باراتی بھی چاہیے اور جہیز بھی چاہیے، پوری ایک طرف سے لے کر سارے سامان چاہیے۔ پھر اس کا حال یہ ہوتا ہے کہ جب یہ بڑھاپے کو ہوتے ہیں نہ اس کی بہو اس کی طرف نظر کر کے دیکھتی ہے، نہ بیٹا دیکھتا ہے، بلکہ اسے گھر سے نکالا جاتا ہے۔ لہذا مسلمانوں یہ مختصر انداز میں نے آپ کے سامنے شرعی نکاح کا ذکر کیا ہے۔ اگر ہم مسلمان ہیں، جو نوجوان ہیں یا ذمہ دار ہیں، جو ذمہ دار ہیں وہ یاد رکھیں کہ ہم مسلمان ہیں اور اسلام نے پورے طریقے نکاح کے بارے میں کر دیا ہے، بتا دیا ہے، اور جس نکاح کو شریعت نے 50% دین قرار دیا ہے اس میں ہم خلط ملط نہیں کر سکتے، اس میں ہندوانہ رسم ہم نہیں لا سکتے، اس میں ہم فضول خرچی نہیں کر سکتے، فضول خرچی کر کے شیطان کے بھائی نہیں بن سکتے۔ اگر ہم بابرکت اور مبارک نکاح کرنا چاہتے ہیں یا ہماری اولاد جو ہمارے وطن سے پیدا ہو، ہمارے اطاعت گزار ہو، اسلام کے علم بردار ہو، تو چاہیے کہ ہم سنت نبوی کے مطابق نکاح کریں۔ انہی چند کلمات کے ساتھ اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو کتاب و سنت کے مطابق نکاح جیسے عظیم سنت کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ بہت سارے ایسے بن بیاہ جوڑے موجود ہے، اے اللہ تو ان کے لیے دیندار اور اسی طریقے سے سمجھدار رشتہ اور مناسب رشتہ اے اللہ تو عطا فرما دے۔ اے اللہ ہم میں سے جو بیمار ہے تو انہیں شفاء کاملہ اور صحت عاجلہ نصیب عطا فرما، جو جس پریشان حال میں مبتلا ہے اے اللہ ان کی پریشانی کو دور فرما دے، ہمارے گناہوں کی مغفرت فرما، ہمارے حسنات کو قبول فرما لے، جب تک زندہ رکھ، ایمان اور اسلام پر زندہ رکھ، جب اپنے پاس بلا ایمان اور اسلام پر بلا۔ آمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔